اچھا، ذرا اس پیراڈاکس پر غور کیا جائے. کیا ہو اگر دنیا کی سب سے اہم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی رہنمائی کی کتاب کا آغاز ایک ایسے لفظ سے ہو جس کا لغت میں سرے سے کوئی مطلب ہی نہ ہو؟ یہ واقعی ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے شعوری سطح پر. بالکل، ایک ایسا پراسرار کوڈ جو شعوری طور پر تو بالکل بے معنی اور ناقابل فہم لگے، لیکن لاشعور کے لیے وہ ایک انتہائی طاقتور یعنی ایک سسٹم ریسیٹ کمانڈ ہو. ہاں، اور روایتی طور پر تو ابلاغ کا حصول یہ ہے کہ کسی بھی اہم بات کا آغاز بڑی واضح اور ٹھوس ہدایات سے ہونا چاہیے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. صحیح، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے. ایک بظاہر بے معنی سی آواز ذہن کی تمام روایتی اور حفاظتی دیواروں کو اچانک گرا کر اسے انتہائی توجہ کے موڈ میں لے آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تصور ہی ایک عجیب سا ایک فومو پیدا کرتا ہے کہ آخر انسانی ذہن صدیوں سے موجود نیورو ہیکنگ کے اس زبردست طریقے سے اتنے عرصے تک ناواقف کیسے رہا؟ دیکھیں، یہ حیرت بالکل فطری ہے، اور اس ابہام کے پیچھے ایک انتہائی گہری نفسیاتی حکمت عملی کام کر رہی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی خاکے کو دیکھنا ہوگا جسے ہمارے ماخذ میں شناختی منشور یا آئیڈینٹی مینیفیسٹو کا نام دیا گیا ہے. شناختی منشور تو یہ کیا ہے دراصل؟ اگر ایک مثالی انسانی ساخت کا گہرا تجزیہ کیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان محض گوشت پوشت کا مجسمہ نہیں ہے. اس منشور کے مطابق ہمارا ذہن ایک جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل اپڈیٹ ہونے والا ایک انتہائی جدید آپریٹنگ سسٹم ہے. ارے واہ، یہ تشبیہ تو صورتحال کو بالکل ایک نئے زاویے سے پیش کر رہی ہے. بالکل. اگر ذہن ایک آپریٹنگ سسٹم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعور کو ایک سافٹ ویئر کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس سے مسلسل اپ گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے. 100% ایسا ہی ہے. تو پھر اس پورے ماڈل میں ہمارے جسم کا یا جو باقی عوامل ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ تو اس ماڈل میں انسانی جسم دراصل اس سسٹم کا اطلاق کرنے والا ہارڈ ویئر ہے. اچھا، ہارڈ ویئر ہے. ہاں، یعنی جو کمانڈ اس آپریٹنگ سسٹم ذہن سے جاری ہوگی، جسم اسے اس مادی دنیا میں نافذ کرے گا، اور ان دونوں کے اوپر اس پورے فلو کی رہنمائی کرنے والا نیویگیٹر ہماری روح ہے. صحیح. اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو سیکھا گیا ہر نیا سبق یا کتاب سے پڑھی گئی ہر نئی بات محض معلومات کا ایک ٹکڑا نہیں رہتی. وہ دراصل اس آپریٹنگ سسٹم میں شامل ہونے والی ایک نئی جاب ڈسکرپشن یا لائف الگورتھم میں آنے والا ایک نیا سافٹ ویئر پیچ بن جاتی ہے. یہاں ایک بہت ہی اہم ایک تجزیاتی سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں. جی بتائیں. اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ذہن ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور ہر نیا سبق ایک نیا الگورتھم اپڈیٹ ہے، تو اس پورے سسٹم کو آن یا بوٹ اپ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے. کیونکہ کسی بھی عام کمپیوٹر یا اسمارٹ فون میں جب کوئی نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے تو اسے ایک خاص طریقے سے ریبوٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے. کیا انسان محض ایک کتاب کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا اس ہارڈ ویئر کو کسی خاص طریقے سے پاور آن کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس نئی اپڈیٹ کو صحیح طریقے سے ریسیو کر سکے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس سسٹمی ایاندرما سینلی میں ملتا ہے. یعنی سسٹم کو جگانے والا سگنل؟ ہاں، سسٹم کو جگانے والا سگنل جس کا ذکر گفتگو کے شروع میں کیا گیا. ماخذ میں اس کی سب سے شاندار مثال سورہ یاسین کی پہلی آیت سے دی گئی ہے. یہاں ہمیں ترک زبان کی ایک خاص اصطلاح کریکٹ معنی کے تصور کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا. یہ کریکٹ معنی کا تصور لسانیات کے حوالے سے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ محض ترجمہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں، کریکٹ معنی کا لفظی مطلب ہے معنی کو توڑنا. اچھا، معنی کو توڑنا. ہاں، یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں گرامر اور جملے کی ساخت کو مکمل طور پر توڑ کر ہر ایک جز اور ہر ایک لفظ کا بالکل الگ اور خالص مطلب نکالا جاتا ہے. صحیح، تاکہ دیکھا جا سکے کہ ہر اکائی کیا کہہ رہی ہے. بالکل. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سورہ یاسین کی پہلی آیت یعنی یاسین کا کریکٹ معنی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تمام لسانی اصول ناکام ہو جاتے ہیں. ارے واقعی؟ جی ہاں، ان کا کوئی واضح لفظی مطلب نہیں ملتا. انہیں کیسک حرفیر یعنی حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ محض کٹے ہوئے
الگ الگ حروف ہیں جو کوئی روایتی بامانی لفظ نہیں بناتے۔ یعنی اگر دنیا کی کسی بھی بہترین ڈکشنری میں ڈھونڈا جائے تو لسانی اعتبار سے یاسین کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، یہ محض دو آوازیں رہ جائیں گی۔ 100% ایسا ہی ہے، اور یہیں سے ہمارا آہا عینی یعنی انکشاف کا وہ لمحہ جنم لیتا ہے جو ذہن کی تہیں کھول دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ذرا سوکریٹک طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کائنات کی سب سے اہم کتاب کے آغاز میں کوئی عام اور مانوس لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ ہاں، مطلب جیسے سنو، توجہ کرو یا غور کرو۔ بالکل، بظاہر نامکمل لگنے والے کٹے ہوئے حروف کیوں استعمال کیے گئے؟ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر عام زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو جب کسی کو متوجہ کرنا مقصود ہو تو سب سے مؤثر طریقہ یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ اونچی آواز میں کہا جائے کہ میری بات غور سے سنو۔ ہاں بالکل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مانوس الفاظ زیادہ تیزی سے اثر کرتے ہیں۔ لیکن نیورو سائنس اس روایتی سوچ کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ اچھا؟ انسانی دماغ کا کام کرنے کا طریقہ بہت مختلف ہے۔ جب دماغ ان الفاظ کو سنتا ہے جن کا وہ برسوں سے عادی ہو چکا ہے، جیسے سنو یا دیکھو، تو وہ دراصل انہیں فلٹر کر دیتا ہے۔ مطلب وہ انہیں اہمیت نہیں دیتا؟ ہاں، دماغ کا وہ حصہ جسے ہم ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں، جو نئی چیزوں کو بھانپتا ہے، وہ ایسے مانوس الفاظ سن کر کہتا ہے یہ تو وہی پرانی بات ہے، میں جانتا ہوں سننا کیا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ اسے آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے۔ بالکل، لیکن جب دماغ ایک نامعلوم، پراسرار اور بظاہر بے معنی کوڈ یعنی یاسین سنتا ہے تو وہ اچانک شوق کی حالت میں آ جاتا ہے۔ مطلب اس کے پاس اس آواز کو پروسیس کرنے کے لیے میموری میں کوئی پرانا فولڈر موجود نہیں ہوتا؟ اسی طرح، چونکہ کوئی پرانا فولڈر نہیں ہوتا، اس لیے دماغ کے تمام روایتی فلٹرنگ میکانزم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی دفاعی دیواریں گرا دیتا ہے اور پورے اعصابی نظام کو ہنگامی پیغام جاتا ہے۔ کیا پیغام جاتا ہے؟ کہ یہاں کچھ بہت مختلف، نامعلوم اور غیر معمولی ڈیٹا آ رہا ہے، پرانی تمام ایپس بند کرو اور مکمل طور پر الرٹ ہو جاؤ۔ یہ بظاہر بے معنی کوڈ دراصل شعور کے لیے ایک ریسٹ کمانڈ کا کام کر جاتا ہے۔ ہو واہ، اس کی سائنس اتنی زبردست ہے کہ یہ مجھے فوری طور پر ایک تشبیہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ بتائیں کیسی تشبیہ؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم کسی انٹرنیٹ براؤزر کو دیکھتے ہیں۔ مطلب آج کل ایک عام انسانی ذہن کی حالت بالکل ایک ایسے انٹرنیٹ براؤزر کی طرح ہے جس میں بیک وقت درجنوں ٹیبز کھلے ہوئے ہیں۔ بالکل درست مثال دی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ٹیب میں سوشل میڈیا کی سکرولنگ چل رہی ہے، دوسرے ٹیب میں دفتر کی کسی ای میل کا جواب سوچا جا رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں کوئی پرانی یادیں ری پلے ہو رہی ہیں۔ ہاں، اور یہ سب کچھ ایک ساتھ دماغ کی ریم کھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نامعلوم کوڈ ہے، یہ جو سسٹمی اویاندھرما سینیالی ہے، یہ دراصل اس براؤزر کے کی بورڈ کے اس ماسٹر شارٹ کٹ کی طرح ہے جو ایک ہی جھٹکے میں تمام غیر ضروری بیک گراؤنڈ ٹیبز کو زبردستی بند کر دیتا ہے۔ زبردست، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اتنے سارے ٹیبز کھلے ہونے کی وجہ سے ذہن کا پروسیسر بالکل سست اور تقسیم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کوڈ بیرونی دنیا کے شور اور نوٹیفیکیشنز کی بے چینی کو ایک سیکنڈ کے لیے فریز کر دیتا ہے تاکہ پروسیسر کی 100% طاقت، جسے لیزر فوکس کہا جاتا ہے، سامنے موجود ہدف پر مرکوز ہو سکے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ لیکن اچھا، یہاں مجھے اس تصور پر تھوڑا سا منطقی پش بیک دینا ہوگا۔ جی ضرور۔ یہ سب سننے میں تو بہت کمال کا نیورو ہیکنگ والا تصور لگتا ہے اور تھیوری کی حد تک تو لاجواب ہے، لیکن مطلب کیا نیورو بایولوجی کے اعتبار سے واقعی ایسا ممکن ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا محض ذہن میں ایک بے معنی سی آواز کا تصور کرنے سے وہ تمام ضدی ڈیجیٹل شور اور کورٹیسول کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے چینی جادو کی طرح ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ذہن کا خلفشار بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا کہ بس ایک لفظ سوچا اور انسان دنیا کا سب سے فوکسڈ انسان بن گیا۔ اس کا کوئی تو منطقی میکانزم ہوگا۔ یہ پش بیک بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم یہاں واقعی کسی جادوئی منتر کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک شعوری مداخلت کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس سوال کا منطقی اور سائنسی جواب ہمیں ماخذ میں موجود ایک اور اہم تصور میں ملتا ہے، جسے حتا اکلامہ کہا گیا ہے۔ حتا اکلامہ،
یہ کیا ہے؟ جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی زبان میں ڈیبگنگ یعنی ڈیبگنگ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے کہ صرف آواز نکالنے سے کائنات بدل جائے گی۔ دراصل یہ ایک انتہائی طاقتور شعوری مداخلت ہے۔ یہ شعوری مداخلت کس طرح کام کرتی ہے اور ڈیبگنگ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ڈیبگنگ یا خطائی کلامہ کے تصور کو ایسے سمجھے کہ اگر کوئی شخص کوئی بہت اہم کتاب پڑھ رہا ہے اور اسے وہ سمجھ نہیں آ رہی، بار بار اس کا ذہن بھٹک رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کوئی ایرر آ گیا ہے۔ اچھا۔ ایرر یہ نہیں ہے کہ وہ کام مشکل ہے، ایرر یہ ہے کہ اس شخص نے وہ بھاری ڈیٹا پروسیس کرنے سے پہلے اپنا سٹارٹ اپ کوڈ داخل ہی نہیں کیا۔ مطلب وہ 50 کھلے ہوئے ٹیبز والے بھاری براؤزر کے اندر یہ ایک نیا اور بھاری سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، جس سے سسٹم ہینگ ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب شعوری طور پر پوری نیت کے ساتھ رک کر اس پر پروسیسر کوڈ کو ذہن میں لایا جاتا ہے تو یہ بیرونی دنیا کو شٹ ڈاؤن کرنے کا ایک ارادی فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی دماغ کے آٹو پائلٹ موڈ کو توڑنے کا طریقہ۔ ہاں، یہ ذہن کو ایک واضح ٹاسک دینے کے مترادف ہے کہ اب تم نے پچھلے تمام پروسیس فوراً روک دینے ہیں۔ تو یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ مائنڈ فلنس کی ایک انتہائی فوکسڈ اور ایکٹیو شکل ہے۔ واہ، اب اس پورے میکانزم کی منطق بالکل واضح ہو گئی ہے۔ ہم دراصل دماغ کے بے ہنگم بہاؤ کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے کہ ہم ہارورڈ اور آکسفورڈ کے ان زبردست طریقوں پر بات کریں جن سے ہم شور و غل والے ماحول میں بھی اس خاموشی کو حاصل کر سکتے ہیں، ایک مختصر سی یاد دہانی۔ اگر اس ڈیپ ڈائیو کے یہ گہرے تجزیے پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا یا نیوز لیٹر میں شامل ہونا نہ بھولیں۔ اب واپس آتے ہیں اس حتمی حکمت عملی کی طرف۔ جی، تو اسے روزمرہ کی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے ہمیں محض معلومات تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اسے ایک عادت میں ڈھالنا ہوگا۔ عادت بنانا کیسے؟ ماخذ میں اسے باقاعدہ اوپننگ پاسورڈ ہیبٹ یعنی اوپننگ پاسورڈ عادت کا نام دیا گیا ہے۔ کسی بھی عادت کے کام کرنے کے لیے ایک واضح ٹریگر اور ایک ایکشن درکار ہوتا ہے۔ تو اس مخصوص اوپننگ پاسورڈ ہیبٹ کا عملی ٹریگر کیا ہوگا؟ اس کا ٹریگر کوئی الارم یا گھڑی کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسانی جسم کسی اہم کام کے لیے پوزیشن لیتا ہے۔ مطلب جب ہم کام کے لیے بیٹھتے ہیں؟ ہاں، مثال کے طور پر جیسے ہی کوئی فرد کام شروع کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، میز پر ہاتھ رکھتا ہے یا کی بورڈ پر انگلیاں جمانے لگتا ہے، وہ پہلا 1 سیکنڈ جب جسم کام کے موڈ میں آتا ہے، وہی اس عادت کا حقیقی ٹریگر ہے۔ اور اس ٹریگر کے فوراً بعد ہونے والا ایکشن کیا ہوگا؟ ایکشن یہ ہے کہ اس لمحے کام شروع کرنے سے عین قبل محض 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے جسم کو ساکت کیا جائے، ایک بہت ہی گہری سانس لی جائے اور ذہن میں تصور دہرایا جائے، یاسین، سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہے، بیرونی دنیا بند ہو رہی ہے۔ یہ تصور بذات خود بہت طاقتور لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس عادت میں ایک اور دلچسپ چیز شامل کر سکتے ہیں جسے فزیکل چاپا یا فزیکل اینکر کہا جاتا ہے۔ ہاں، فزیکل اینکر کا تصور بہت زبردست ہے۔ یہ کیسے کام کرے گا؟ مطلب ایک ایسی جسمانی حرکت جو اس ذہنی کمانڈ کو مزید ٹھوس بنا دے۔ مثال کے طور پر جب مکمل فوکس کرنا ہو تو گہری سانس اور ذہن میں کوڈ دہرانے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے ایک بار زور سے تالی بجائی جائے، بالکل ایسے شاپ۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست اضافہ ہے۔ ہاں نا، یہ ایک دم پیدا ہونے والی آواز، ہاتھوں کے ٹکرانے کی حرکت اور ذہن میں چلنے والا وہ پورا اسرار کوڈ، یہ سب مل کر اعصابی نظام کے لیے ایک حتمی الارم بن جائیں گے۔ بالکل، جسے دماغ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ ہاں، یہ پورے جسم کے لیے ایک جھٹکا ہوگا کہ بس اب پچھلا سارا کھیل ختم اور اصل کام شروع۔ یہ فزیکل اینکر واقعی اس حکمت عملی کو مکمل کر دیتا ہے۔ جسمانی حرکت ذہن کے ساتھ مل کر ایک انتہائی مضبوط نیورولوجیکل کنیکشن بناتی ہے۔ تو اب ذرا ان ڈیپ لرننگ کے حیرت انگیز طریقوں کی طرف چلتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسے انتہائی کٹھن حالات میں کیسے استعمال کیا جائے۔ جی، ماخذ میں 2 خاص طریقوں کا ذکر ہے۔ پہلا طریقہ ہارورڈ میتھڈ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل ایک کیس سٹڈی ہے کہ شدید شور میں ذہنی خاموشی کیسے پیدا کی جائے۔ شدید شور مطلب جیسے کسی امتحانی مرکز کا شور؟ بالکل، ذرا تصور کریں کہ ایک طالب علم کسی انتہائی مشکل اور فیصلہ کن امتحان کے مرکز میں بیٹھا ہے۔ اس بڑے ہال میں ارد گرد بے پناہ شور ہے، قلم چلنے کی کھٹ کھٹ، کرسیوں کے گھسیٹے جانے کی آوازیں، اور باہر سے آتی ہی ٹریفک، اور سب سے بڑھ کر اس امتحان کا اپنا شدید نفسیاتی دباؤ۔
یہ تو فوکس کے لیے بدترین ڈراؤنا خواب ہے۔ اس صورتحال میں یہ طریقہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہارورڈ میتھڈ یہ سکھاتا ہے کہ اس ہنگامے کے بالکل بیچ میں اس شفرے یا کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کے اندر ایک ناقابل تسخیر ذہنی خاموشی کیسے تخلیق کی جائے۔ تو وہ شور کو اگنور کرتا ہے؟ نہیں، وہ لڑتا نہیں ہے۔ طالب علم اپنا فزیکل اینکر اور یاسین کا وہی اوپننگ پاسورڈ استعمال کرتا ہے۔ جب وہ ذہن میں یہ کوڈ داخل کرتا ہے تو وہ شعوری طور پر اپنے گرد ایک صوتی اور ذہنی ڈھال بننے کا تصور کرتا ہے۔ مطلب دماغ کے آڈیو پروسیسنگ سینٹر کو اس پر اسرار کوڈ کو سمجھنے کے کام پر لگا دیتا ہے۔ بالکل، جس کی وجہ سے دماغ باہر کے شور کو پروسیس کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ طوفان کے عین مرکز میں اپنی مرضی سے سکون تلاش کرنے کی باقاعدہ مشق ہے۔ یہ تو واقعی کمال کا میکانزم ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اس سے کس طرح مختلف ہے؟ دوسرا طریقہ آکسفورڈ میتھڈ کہلاتا ہے۔ یہ ہارورڈ میتھڈ کی طرح کسی بیرونی شور سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی انفرادی نوعیت کی تفتیش ہے۔ تفتیش؟ کیسی تفتیش؟ یہ طریقہ انسان کو اپنے ہی اندر گہرائی میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسانی ذہن کو جگانے کے لیے ایک نامعلوم کوڈ استعمال ہو سکتا ہے، تو ایک عام انسان کو اپنی روزمرہ کی جنگوں میں اپنا ذاتی اور کسٹمائز کوڈ بھی تو دریافت کرنا چاہیے نا۔ اچھا، یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنے مخصوص آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایک ایسا پاسورڈ ڈھونڈ رہے ہیں جو صرف اور صرف ہمارے اپنے ہارڈ ویئر پہ کام کرتا ہو۔ 100% ایسا ہی ہے۔ کسی کے لیے وہ کوئی پرانی یاد ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی خاص لفظ، اور کسی کے لیے کوئی مخصوص احساس۔ یہی اس پوری تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اگر اس وسیع اور گہری گفتگو کا حتمی خلاصہ نکالا جائے تو بات صرف اتنی ہے کہ سب سے طاقتور حکمت اور اثر ان سیدھے سادے الفاظ میں نہیں ہوتا جن کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بلکہ یہ طاقت اکثر ان پراسرار کوڈز اور بظاہر بے معنی لگنے والے اشاروں میں پوشیدہ ہوتی ہے جو ہماری سوچ کی جمود کا شکار دیواروں کو گرا کر ہماری توجہ کو مکمل طور پر ریسیٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا ٹھوس سچ ہے جو انسان کے خود کو اور کائنات کو دیکھنے کے انداز کو جڑ سے بدل دیتا ہے۔ تو اگر یہ بات واقعی سچ ہے کہ ہمارا ذہن ایک متسلسل اپڈیٹ ہونے والا آپریٹنگ سسٹم ہے، تو زندگی کے سب سے مشکل کاموں کا آغاز کرتے وقت بیرونی دنیا کے اس شور کو کاٹنے کے لیے آپ کا اپنا ذاتی سٹارٹ اپ کوڈ یا پاسورڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کبھی اس بارے میں سوچا گیا ہے؟ ذرا سوچئے اور نیچے کامنٹس میں اپنا ذاتی پاسورڈ ضرور شیئر کیجیے۔